سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب آغا سید مرتضی ہاشمی زادے کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، مقدس کتاب جو صبح قیامت تک کے لیے ایک چیلنج بن کر آئی ہے تمام جن و انس کے لیے، جو معجزہ ہے صبح قیامت تک کے لیے، اسی کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ پروردگار ایک میسیج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے براہ راست وہ ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ ایک وسیلہ اختیار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے دامن کو معصیت پروردگار سے گندہ کر لیا ہے، ان سے کہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ یہ پروردگار وہ ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یاد رکھیں گے مومنین، گناہ ایک ایسا کثیف، میلا اور گندا ہے کہ جس سے انسان رحمت پروردگار سے دور ہو جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر گندگی کے لیے صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو چیز میلی ہو جائے اسے
کسی صابن سے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر گناہوں کے ذریعے ہمارا دامن گندا ہو جائے تو ہمیں اسے کیسے دھونا چاہیے؟ تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ توبہ کے صابن سے اگر اس کثافت کو، اسے گناہ کی کثافت کہا جاتا ہے، اگر وہ دھوئے گا تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے توبہ کر لے تو پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے، پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا زیادہ گناہ کرے گا اللہ کی رحمت سے وہ اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث آپ سب کی سنی ہوئی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ سیاہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہ سیاہ نقطہ جو ہے، یہ پوائنٹ جو ہے، یہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو اسے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے ہی مرحلے میں دین مبین اسلام کہتا ہے توبہ کر لے، ابھی گناہ کی ابتدا ہے، لیکن یہ سوچے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے تو گناہوں میں اضافے کے سبب، گناہوں میں زیادتی کے سبب انسان پھر توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک بہت ہی شیرین اور بہت ہی خوبصورت داستان ہے جو آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر ایک سوال کرتا ہے، اور سوال بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی پیارا سوال۔ آنے والا امام سے سوال کرتا ہے، یہ بتائیے معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے۔ سائل نے امام سے سوال کیا، آپ معصوم ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں۔ کیا آپ گناہ نہیں کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے؟ امام نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ آپ آئندہ بھی گناہ نہیں کریں گے؟ بہت توجہ کیجئے گا، شاید کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں گے۔ امام سے پوچھتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ آپ آئندہ بھی گناہ نہیں کریں گے؟ امام جواب دے سکتے تھے، لیکن امام نے اس سے کہا میرے بھائی چلو باہر چلو۔ گھر کے باہر امام اسے لے کر آئے، دیکھا ایک گندی نالی ہے جس میں گندا پانی بہہ رہا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گندی نالی ہے۔ کہا یہ اس کے اندر کیا بہہ رہا ہے؟ کہا گندا پانی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی جو ہے یہ پانی پیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا نہیں۔ کہا آئندہ پانی پیو گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا گارنٹی ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، امام پوچھتے کیا گارنٹی ہے کہ تم آئندہ بھی یہ پانی نہیں پیو گے؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ امام پوچھتے کیا گارنٹی ہے؟ اس نے کیا سوال کیا تھا؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ آئندہ بھی گناہ نہیں کریں گے؟ امام نے پوچھا کیا گارنٹی ہے کہ تم آئندہ بھی یہ گندا پانی نہیں پیو گے؟ اس نے کہا کہ مر جائیں گے لیکن یہ گندا پانی نہیں پیئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں اس گندے پانی کا یقین ہو گیا، اس کی گندگی کا یقین ہو گیا ہے۔ بس امام نے کہا جس طریقے سے تمہیں اس پانی کی گندگی کا یقین ہو گیا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو ہم مر جائیں گے لیکن پانی نہیں پیئیں گے، بالکل اسی طرح سے ہم محمد و آل محمد کو گناہوں کی گندگی کا یقین ہو گیا ہے، مر جائیں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے میسج، مثالوں کے ذریعے سے اتنی اہم بات کو امام نے
واضح کر دیا. یقیناً آنے والا شخص میرے خیال سے یہ بہت چاہنے والا تھا، چاہتا تھا کہ ایک اہم موضوع وہ واضح ہو جائے. امام نے مثال کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے واضح کر دیا. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے گناہ کی 3 قسمیں ہیں. حدیث میں آیا ہے گناہ کی 3 قسمیں ہیں: ذنب مغفور و ذنب غیر مغفور و ذنب یرجى لصاحبہ. 3 طرح کے گناہ ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دیا جائے گا، ایک گناہ وہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. ذنب مغفور، ایک گناہ معاف کیا جائے گا. ایک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. وذنب یرجى لصاحبہ، اور گناہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ معاف کر دیا جائے. چانسز ہیں، امکانات ہیں یہ گناہ معاف کر دیے جائیں. علامہ مجلسی فرماتے ہیں وہ گناہ جو معاف کر دیا جائے گا وہ حق اللہ ہے. اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا اگر صدق دل سے. البتہ شرائط ہیں اس کے، کسی اور موقع پہ بیان کروں گا میں کہ اللہ اگر کسی نے حق اللہ کو پامال کیا ہے، اللہ کے حق کو پامال کیا ہے، تو پروردگار جو ہے اسے معاف کر دے گا شرائط کے ساتھ. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اور وہ گناہ جو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی کر لے لیکن معاف نہیں ہو سکتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے. البتہ شرک کی معافی ایک ہی صورت میں ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو شرک سے ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لے. بہت سے لوگ 40 سال تک مشرک رہے لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی، اس کے بعد موحد ہو گئے. لیکن اگر شرک کے ساتھ چلا گیا، شرک لے کر چلا گیا، مشرک کی حیثیت سے دنیا سے گیا، تو پھر اس کی معافی نہیں ہے. اور تیسرا گناہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ذنب یرجى لصاحبہ. تیسرا گناہ وہ ہے کہ جس میں بخشنے کے امکانات ہیں. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ حق الناس ہے. حق الناس کا مطلب لوگوں کے حقوق. اگر کسی نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال چھین لیا ہے، ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی پراپرٹی نہیں دی، ایک طاقتور رشتہ دار نے اپنے کمزور رشتہ دار کا حق پامال کر لیا، تو جب تک یہ رشتہ دار معاف نہیں کرے گا جس کا حق پامال کیا گیا ہے، پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہم اس کو بہت آسانی سے لیتے ہیں. بے نمازی شرائط کے ساتھ، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے حق پامال کیا ہے تو معاف نہیں کیا جائے گا. ایک آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں، اور یہ روایت بھی آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ سے میں پڑھ رہا ہوں. ان کی ایک بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے گناہان کبیرہ. میں بہت کہتا ہوں، پرسنل بھی لوگوں سے کہتا ہوں، پرسنل ملاقات میں بھی، کہ جس طریقے سے ہر گھر میں قرآن، نہج البلاغہ، وظائف الابرار، تحفۃ العوام ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں گناہان کبیرہ نامی کتاب ہونا چاہیے. اور ہر مومن کو، میں نے کئی بار اس کو پڑھا ہے، ہر مومن کو کم سے کم ایک مرتبہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب گناہان کبیرہ پڑھنا چاہیے. اگر کسی نے ایک بار بھی پڑھ لیا تو اس کی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے، اس کی معنویت جس کمال تک پہنچتی ہے، وہ اسے احساس کر سکتا ہے کہ کتاب کے پڑھنے کے پہلے میں کہاں تھا اور جب میں نے یہ کتاب پڑھ لی تو میں کہاں پر ہوں. یہ اسے احساس ہوگا. اتنی پیاری کتاب ہے وہ. اور لکھنے والا بھی کوئی معمولی انسان تو نہیں، شہید محراب آیت اللہ دست غیب شیرازی ہیں، جنہیں حالت نماز میں شہید کیا گیا ہے. اللہ اکبر. وہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں پر شاہ کے ایجنٹوں نے بم بلاسٹ کیا اور انہیں درجہ شہادت پر فائز کر دیا. بہت بڑا نقصان تھا. اتنی بڑی شخصیت آیت اللہ دست غیب شیرازی کی. اللہ اکبر. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
गुनाह कबीरा जिल्द अव्वल, इब्तदाई के 2-4 सफ़े में ही ये आपको रवायत मिलेगी, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। जब आप ये किताब खोलेंगे तो बिल्कुल इब्तिदा के चंद सफ़ों में, 3, 4 या 5वें सफ़े में ये किताब मिलेगी। अलग अलग क्योंकि तबात है इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपको ये मिलेगा शुरू में ही कि आयतुल्लाह दस्त गैब शिराजी लिखते हैं कि एक मर्तबा, सुनिए अजीब रवायत है ये, एक मर्तबा जिब्रील अमीन पैगम्बर इस्लाम पर नाजिल हुए, उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद से कह दो ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि ये मैसेज और ये पैगाम हमारा लोगों तक पहुंचा दें। पैगंबर पहुंचाएं। कौन सा पैगाम है? कहा कह दो मेरे बंदों से कि अगर वो किसी बंदे खुदा का, किसी इंसान का हक पामाल करके मेरी नमाज पढ़ने के लिए, बहुत तवज्जो कीजिएगा, किसी का हक पामाल करके मेरी नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर कोई शख्स आए तो जब तक वो मेरी नमाज पढ़ता रहेगा मैं खुदा उस पर लानत भेजता रहूंगा। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया ना, खुदा की नमाज पढ़ने के लिए आया है, खुदा की बंदगी करने के लिए आया है, लेकिन किसी का हक पामाल करके आया है तो जब तक वो नमाज खुदा पढ़ता रहेगा खुदा उस पर लानत भेजता रहेगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि परवरदिगार की निगाह में, अल्लाह की निगाह में बंदों के हुकूक की रियायत करने की कितनी ताकीद की गई है। बहुत ही अहम मसला है। एक दास्तान में इसी मुजाहिद राह हक, इसी शहीद राह हक आयतुल्लाह दस्त गैब शिराजी की किताब से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन्होंने एक दास्तान लिखी और मुझे बहुत पसंद है। कहते ये हैं कि हिंदुस्तान का एक शहजादा था, उन्होंने शहजादा लिखा, अल ज़ाहिर किसी नवाब का बेटा होगा जो मज़हब अहले बैत पर था, शिया था, मुहिब अहले बैत था। उसने हिंदुस्तान से नजफ का सफ़र किया और उस ज़माने में जाहिर सी बात है कि ATM कार्ड वगैरह तो होता नहीं था, बहुत पुरानी बात है। लोग ATM की जगह पर अपने थैलियों में अशरफी या हीरे और जवाहरात लेकर चलते थे और वही मार्केट में बेचकर उससे वो अपना रोजमर्रा का काम अंजाम दिया करते थे। ये जो हिंदुस्तानी शहजादा था, इसने हिंदुस्तान में अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची और उसको हीरे और जवाहरात में कन्वर्ट किया और एक उसकी थैली बनाई और उसको लेकर वो नजफ पहुंचा। किस लिए? ताकि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हमजवारी उसे नसीब हो, उनके पड़ोस में रहे, उनका पड़ोसी बनकर रहे। कितनी अच्छी फिक्र है ना। चुनांचे वो नजफ में आया, उसने एक मकान लिया और उसी मकान में रहने लगा और रोज इमाम की जियारत करने के लिए इमाम मौला अली के रोज़े में, हरम में वो जाया करता था। तवज्जो कर रहे हैं ना। वो रोज मौला के हरम में और रोज़े में जाया करता था। एक दिन इसे नजफ से किसी और शहर में किसी काम से जाना था, तो लेकिन इसके पहले एक बात मुझे और अर्ज कर लेने दीजिए ताकि बात और मुकम्मल हो सके। एक दिन ये अपने घर से बाहर निकला, इसने देखा कि एक अत्तार है, परफ्यूमर है जो इत्र बेचता है। देखा कि वो लोगों को नसीहत कर रहा है और उसकी नसीहत में इतना असर है कि लोग गिरिया कर रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा असर है। ये भी खड़ा हो गया। देखा इसने, इसकी भी आदत ये थी कि रोज एक पर्टिकुलर खास वक्त था, उस वक्त पे ये अत्तार अपनी दुकान के सामने खड़े होकर नसीहत किया करता था और लोग इसकी नसीहत सुना करते थे। एक दिन इसे कहीं जाना हुआ, इसने कहा मेरा सरमाए हयात
مادی اعتبار سے جو ہے وہ یہی تھیلی ہے جس میں ہیرے جواہرات ہیں. اگر میں اس کو لے کے جاتا ہوں تو خطرہ یہ ہے کہ چور یا ڈاکو یا رہزن جو ہے مجھ سے چھین لیں، اور گھر میں رکھ کے جاتا ہوں تو بھی خطرہ ہے. لہذا کیا جائے؟ کسی ایسے امین کو تلاش کیا جائے کہ جو یہ اشرفی جو ہے اور یہ ہیرے جواہرات امانت داری کے ساتھ بغیر خیانت کیے ہوئے اپنے پاس رکھے. چنانچہ اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ کہا اس سے بہتر کون ملے گا. چنانچہ یہ گیا اور جا کر عطار کے حوالے کر دیا. اس کی تقریر سنی اور کہا یہ میں باہر جا رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں. اور ظاہر سی بات ہے اتنا مومن انسان کہ اس سے نہ کوئی خط و کتابت کی، نہ کچھ لکھوایا، نہ کوئی ایسی سگنیچر لی، اور وہ چلا گیا. چند دنوں کے بعد جب واپس آیا تو انہی ہیرے جواہرات کو لینے کے لیے، بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے کیا ہوتا ہے. عجیب انسان ہے نا. مال دنیا کس طریقے سے انسان کو جو ہے اس کے صراط مستقیم سے باہر کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. یہ شخص جو ہے یہ عطار کے پاس جاتا ہے، یہ شہزادہ، اور کہتا ہے کہ صاحب میں واپس آ گیا، آپ مجھے میری تھیلی واپس کر دیجئے. اس کے منہ میں پانی آیا، ایمان ڈگمگایا، اور کہتا کیسی تھیلی؟ تم نے مجھے کون سی تھیلی دی تھی؟ اگر دی ہے تو کوئی ثبوت پیش کرو. ہم نے لکھا، تم نے لکھوایا، کچھ تو نہیں ہے. میرے پاس تمہاری کوئی تھیلی نہیں ہے. اب یہ شخص، یہ شہزادہ بہت پریشان ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے نجف میں اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی ایک لوگ مثال دیتے تھے. قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی بھی اس کے خلاف فیصلہ دے گا. تم اس پر الزام لگا رہے ہو. کرے تو کیا کرے؟ پورا نجف اس عطار کے ساتھ ہے. یہ اکیلا ایک انسان کرے تو کیا کرے؟ آیت اللہ دست غیب شیرازی لکھتے ہیں یہ جاتا ہے اور جا کر امام علی علیہ السلام کی زری کو پکڑ کر فریاد کرتا ہے. کہتا ہے مولا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا تھا، میں آپ کا پڑوسی بن کر رہنا چاہتا تھا. مولا یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے یہ دے نہیں رہا. اور کہتے کہتے یہ سو گیا. جالی کو پکڑے خواب میں دیکھا خود مولا کائنات آئے ہیں. مولا علی اس کے خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے دیکھو ایک کام کرو، بہت توجہ کیجئے گا. تم، یہ واقعہ کتنا پرانا ہے اس بات سے آپ سمجھیں گے. تم صبح نماز صبح کے وقت اس سے کچھ پہلے جاؤ اور جا کر شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. پہلا شخص جو شہر کے اندر وارد ہو اس سے اپنی پریشانی بیان کرنا، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. یہ جاتا ہے امام کے کہنے پر، دیکھتا ہے شہر کا دروازہ کھلتا ہے، دیکھتا ہے ایک بہت ہی لاغر علی الظاہر معاف کیجئے گا کہ ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے ایک بوڑھا انسان اپنے دوش کے اوپر لکڑی اٹھائے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا ہے. یہ ہے تو شہزادہ. اسے اچھا نہیں لگا. میں اس معمولی حقیر انسان سے مدد مانگوں، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ چھوڑ کر چلا آیا. دوسرے دن پھر جاتا ہے مولا کے حرم میں، روزے پہ جالی پکڑ کے کہتا ہے، زری کی جالی پکڑ کے، مولا میری مدد کیجیے. پھر امام خواب میں آتے ہیں. یہ سو جاتا ہے، پھر امام خواب میں آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں. یہ پھر جاتا ہے اور وہی دیکھتا ہے کہ ویسے ہی کندھے پر لکڑی کا گٹھر لیے ہوئے ایک بوڑھا انسان اندر داخل ہو رہا ہے شہر کے اندر. اس کی ہمت نہیں پڑی. تیسرے دن بھی امام کے پاس گیا، کہتا ہے مولا میری مدد کیجئے. جب تیسرے دن جاتا ہے تو امام ڈانٹ کر کہتے ہیں میں نے تم سے کہا نا کہ تم اس سے اپنے دل کا حال بیان کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا. چنانچہ اب یہ تیسری مرتبہ نماز صبح کے وقت شہر کے دروازے کے پاس جاتا ہے. دروازہ کھلتا ہے تو ایک مرتبہ اس لکڑہارے سے کہتا ہے آپ میری مدد کیجئے، آپ میری مدد کیجئے. کہا تمہارا کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے؟ بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے. پورا واقعہ نقل کیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ چلو.
چلو میرے ساتھ چلو. اس شہزادے نے لکڑہارے کو لیا وہاں پر جہاں پر وہ عطار نصیحتیں کر رہا تھا. وہاں پہنچا، دیکھا یہ عطار نصیحت کر رہا ہے، معاذ نصیحت کر رہا. لوگ رو رہے ہیں، بل بلا کر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں لوگوں کے. ایسی نصیحت میں تاثیر تھی. یہ جو ہے کہتا ہے، لکڑہارا کہتا ہے کہ رک جاؤ. جب اس نے تقریر مکمل کر لی، سب چلے گئے، تو لکڑہارا عطار سے کہتا ہے تم نے تقریر کر لی، مجھے بھی جو ہے کچھ دیر بولنے دو. البتہ میں اس کو ذرا سی اصلاح کر دوں کہ جب عطار نے تقریر مکمل کر لی، ابھی مجمع نہیں گیا ہے کہ یہ لکڑہارا کہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں بھی 2 جملے کچھ بول سکوں. عطار نے کہا، پرفیومر نے کہا ہاں بسم اللہ آپ بھی کچھ بتائیے. اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، یہ لکڑہارا وہاں پر تقریر کر رہا ہے، میرا ایک دوست تھا، میں نے اس دوست کو جو ہے اتنا روپیہ دیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ یہودی تھا، میں نے اس سے لیا تھا، اتنا روپیہ میں نے لیا تھا، لیکن اسے میں پورا پیسہ نہیں دے سکا، اور آج کل میں کرتا رہا، اس یہودی کا پیسہ میں نے نہیں دیا. یہاں تک کہ ایک دن میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت آئی ہوئی ہے، میدان محشر ہے، میرا حساب کتاب ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ لکڑہارا یہ بات کہہ رہا ہے. حساب و کتاب ہوا اور مجھے بھی جنت میں جانے کے لیے اشارہ اور اندیا مل گیا کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. جیسے ہی میں پل صراط سے جنت میں انٹر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پل صراط کے نیچے صرف آگ ہی آگ ہے. ایک شخص ہے جو مجسم آگ بنا ہوا اس آگ کے شعلوں کے درمیان سے نکلا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا. کیوں جانے نہیں دو گے؟ کیوں کہا میں وہی یہودی ہوں کہ جس کا پیسہ تم نے لیا تھا اور واپس نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. ایک یہودی روک رہا ہے کہ اس کا حق پامال کیا گیا ہے. توجہ کر رہے ہیں کہ آپ تو کوئی راستہ نہیں، مجھے جنت میں جانے دو. سامنے جنت کا دروازہ دکھائی دے رہا، نیچے جہنم میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہے. یہودی نے کہا تمہیں جنت میں جانے نہیں دیا، میرا پیسہ واپس کرو، وہ حق جو تم نے میرا لیا تھا اسے واپس کرو، ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. فرشتے بھی آگے آئے گا، اس یہودی کا حساب کتاب کرو، اسی کے بعد تمہیں جنت میں جانے دیا جائے گا. کہا لکڑہارے نے کہا میں نے اس یہودی سے کہا اب کیا کریں؟ کہا اتنی اجازت دے دو کہ میں ایک انگلی تمہارے سینے پر رکھ سکوں. میں نے اجازت دی، یہ لکڑہارا کہہ رہا ہے، اور اس یہودی نے میرے سینے پہ ایک ہاتھ رکھا، ایک انگلی رکھی تو پوری انگلی میرے سینے کے اندر چلی گئی اور زخم ہو گیا، گہرا زخم ہو گیا. لکڑہارا کہتا ہے واقعہ ختم ہو گیا. میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے کے اندر وہ سوراخ باقی ہے اور زخم کے ساتھ وہ سوراخ موجود ہے. دیکھو زمانہ گزر گیا ہے. اس نے اپنی شرٹ کو اتارا، قمیص کو اتارا اور لوگوں کو دکھلایا یہ دیکھو میرے سینے کے اندر جو ہے یہ گہرا زخم کا نشان آج بھی موجود ہے. اللہ اکبر. پرفیومر عطار جو تھا یہ سب کچھ سن رہا تھا. جب سب چلے گئے تو عطار نے شہزادے کو لیا اور اندر لے گیا، کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم نے اگر معاف کر دیا تو ہمارے لیے ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا ایک یہودی کا حق بھی کوئی پامال کرتا ہے تو دین مبین اسلام اس معاملے میں اتنا حساس اور سینسیٹیو ہے کہ اس کے لیے بھی سزا ہے جو ایک یہودی کے حق کو، غیر مسلم کے حق کو پامال کرے. اب یہیں پر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اگر کوئی یہودی کے حق کو پامال کر دے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، تو جو زہرا کے حق کو پامال کر دے وہ بہشت میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر. اور جو زہرا کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہو جائے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اور جو ان کی آل کو شہید کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ہاں عزادارو، شب شہادت طفلان مسلم ہے. مسلم ابن عقیل کے 2 بچے ہیں عزادارو.
یہ 2 بچے، ان کی داستان اتنی دردناک ہے، میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیل کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب مسلم ابن عقیل کے 4 بچے تھے، 2 بچے جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے، 2 بچے کوفہ میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر! میں نے کہا اور آپ نے اسے بہت ہی آسانی سے سن لیا عزیزو، آپ نے اسے ذرا آپ غور تو کریں، آپ اندازہ تو لگائیں 2 بچے کس طریقے سے، کس بے دردی سے شہید کیے گئے۔ ہاں عزادارو، جناب مسلم کے دونوں بچوں کو جو ہے کوفے میں ابن زیاد کے حکم سے ایک زندان میں، ایک جیل میں قید کیا گیا، اور ابن زیاد کا حکم یہ تھا کیونکہ یہ مسلم کے بچے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ یہ مسلم کے بچے ہیں لہذا انہیں اذیت دی جائے۔ اور آپ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے عزیزو، ان بچوں کو 24 گھنٹے میں 1 جرعہ آب دیا جاتا تھا اور 1 روٹی ان بچوں کو دی جاتی تھی، اور انہی پر ان کا گزر ہو رہا تھا۔ شب و روز بچے رویا کرتے تھے اور اپنی ماں کو یاد کیا کرتے تھے، اپنے وطن مدینہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ عزاداروں، ہاں بچوں کا دستور یہ تھا کہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ عزاداروں، یہ ابن زیاد کے زندان میں رہتے ہیں۔ ایک دن آپس میں دونوں بھائیوں نے طے کیا، کیوں نہ ہم یہ جو داروغ زندان ہے جس کو ہماری حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، ایسے بھی تو ہم تکلیف میں ہیں، لہذا کیوں نہ ہم اس آنے والے داروغ زندان سے اپنے بارے میں بیان کریں، شاید کوئی ایسا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری تکلیف دور ہو جائے۔ ہاں عزیزو، جب داروغ زندان آیا، اس کا نام تاریخ میں مشکور لکھا گیا ہے، مشکور نام کا یہ داروغ زندان تھا۔ عزادارو، یہ آتا ہے اور کھانا لے کر آیا، کھانا بھی کہا، روٹی اور پانی لے کر آیا۔ بچوں نے کہا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ کہا سوال کرو، سوال کیا ہے؟ کہا آپ مدینہ جانتے ہیں؟ کہا مدینہ ہم کیوں نہیں جانیں گے، وہاں پر تو ہمارے محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، ہمارے نبی کی قبر ہے۔ کہا یہ بتائیے آپ علی مرتضیٰ کو جانتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں جانیں گے، وہ تو ہمارے مولا اور آقا ہیں۔ کہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جانتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں جانیں گے۔ ایک ایک کا نام لیا، امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، یہاں تک کہ اب بچوں کو یقین ہو گیا یہ محب اہل بیت ہے، اب اس سے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ ابن عقیل کو جانتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں جانیں گے، مسلم ابن عقیل میرے آقا مولا حسین ابن علی کے سفیر بن کر آئے تھے، ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ کہا تم جس مسلم کے لیے گریہ کر رہے ہو، ان کے بچے ہم دونوں ہیں، ہم 2 سال سے تقریباً اسی زندان کی اذیت سے رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ حل کر دو۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مشکور نے جب یہ احساس کیا یہ بچے علی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بچے فاطمہ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جاؤ بچوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، دیکھو اس راستے سے چلے جانا، مدینہ کے راستے پہ چلے جانا، کوئی نہ کوئی قافلہ ضرور آئے گا، ان سے کہنا ہم محمد کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ملیں، وہ تمہیں مدینہ چھوڑ دیں۔ ہاں عزاداروں، مشکور نے یہ کہا، بچے زندان کا دروازہ کھولا، بچے باہر نکلے، جب جانے لگے نا تو ایک مرتبہ مڑ کے مشکور کی طرف رخ کر کے آواز دی کہ سنیے، آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم روز محشر اپنے دادا علی
یہ مرتضیٰ سے آپ کی سفارش کریں گے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، بس میں ختم کر رہا ہوں. یہ بچے جو ہیں رات کی تنہائی میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. میر انیس نے پورا مرثیہ ان کے اوپر لکھا ہے. اتنا دردناک مرثیہ ہے. اس مرثیے میں ایک مصرع، ایک شعر کا آدھا حصہ کہہ لیجئے، ایک مصرع جو ہے ایسا لکھا ہے. بچے ڈر جایا کرتے تھے. کوئی ہلکی سی آواز آتی تھی، بچے سوچتے تھے کہیں کوئی ابن زیاد کا سپاہی تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہا ہے. بچے سہمے بچے. یہ میر انیس کہتے ہیں بچوں کے خوف کو، بچوں کے ڈر کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے بچے. پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے بچے. بچے سہمے ہوئے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ایک دن ایک رات یہ پورا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، سہمے ہوئے بچے. ادھر یہ خبر عام ہو گئی، شہر کوفہ میں یہ خبر عام ہو گئی. مسلم کے بچے زندان سے باہر چلے گئے ہیں، زندان سے بھاگ گئے ہیں. ادھر منادی ندا دے رہا ہے. 2 دن تک بچے ایسے ہی گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ہو صبح ہونے لگی تو ایک درخت کے اوپر جا کر پناہ لی. عزیزو، ایک مومنہ عورت تھی، وہ پانی لینے کے لیے اپنے گھر سے آئی تو اسے پانی کے اندر 2 چاند سی تصویر دکھائی دی. اب جو اس نے اوپر دیکھا، درخت پہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ 2 ننھے بچے درخت کے اوپر ہیں. آواز دی، آپ کون لوگ ہیں؟ بچے سہم گئے، بچے ڈر گئے. لیکن جب اس نے سہارا دیا کہ مجھے ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں. انہوں بچوں نے بتا دیا. ارے یہ تو مومنہ تھی نا، مومنہ تھی. بچے بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی مومنہ ہے. فوراً جو ہے بچوں سے کہا آپ میرے گھر چلیے. گھر لے کر آئے. بچے بھوکے بھی تھے، بچے پیاسے بھی تھے. بچوں کو کھانا دیا، پانی دیا اور کہا آپ یہیں پر آرام کیجئے. بچوں نے نماز صبح ادا کی، سو گئے. عزیزو، جب اس کا شوہر ایک روایت کے مطابق اس کا بیٹا جو ہے آتا ہے اور جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم کے بچے اسی کے گھر میں ہیں، اب اس نے کیا ظلم کیا عزیزو. بچوں کو لیا، پہلے ہاتھ پیر کو باندھ دیا تاکہ بچے گھر سے باہر نہ بھاگنے پائیں. اس کے بعد دونوں بچوں کو لیا، ایک خنجر لے کر فرات کے کنارے پہنچا اور فرات کے کنارے پہنچنے کے بعد چاہتا یہ ہے دونوں بچوں کو قتل کرے کہ دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں تھوڑی سی نماز ادا کر لوں. ارے وہ کون سی نماز ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یہ بچے نماز شکر پڑھ رہے ہوں گے. اے میرے پروردگار، ایک ننھی سی جان تو نے مجھے دی تھی، آج وہ تیرے راہ میں قربان کرنے کا موقع آ گیا. بچوں نے نماز پڑھی. ظالم آگے بڑھا، خنجر لے کر آگے بڑھا. چاہتا یہ ہے بڑے بھائی کا سر قلم کرے، چھوٹا بھائی سامنے آ جاتا ہے. ارے میرے بھیا کو نہ مارو، پہلے مجھے قتل کرو. چھوٹا بھائی آگے آ گیا. یہاں تک کہ عزادارو، پہلے اس نے ایک بھائی کو سر کو تن سے جدا کیا، لاش کو دریا میں ڈال دیا، فرات میں ڈال دیا. دوسرا، اور یہ اب جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے، اس بھائی کی لاش جو ہے ابھی تک تیر رہی تھی. دوسرے بھائی کا سر قلم کیا، اس کی لاش کو بھی دریا میں ڈال دیا. جیسے ہی دونوں بھائیوں کی لاش قریب ملی، دونوں بھائیوں نے اپنے باہوں کو، اپنے ہاتھوں کو دونوں سمٹ گئے اور ایک مرتبہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاش غائب ہو گئی. ہاں عزاداروں، آج بھی مسیب میں کربلا کے پاس ان کا روزہ موجود ہے. زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا